जी एंटी नाइट फोर्स जो है तकरीबन वो 2016 दिसंबर में जो है वो वजूद में आई थी। हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 50-100 प्लस है। इस टाइम पे करंटली हमारे पास 1100 लोगों की जो है वो मौजूद है। उसको हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। को बेसिकली हमने तैयार करना है उस एक दिन के लिए, वो एक दिन कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए इनको बार बार रिक्वेस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है, इनको मेंटेन किया जाता है, इनका डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है, इनकी मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स की जाती है कि खुदा न खास्ता अगर लाहौर के किसी भी जगह पे कोई हंगामा होता है तो हमारी फोर्स वहाँ पर रिस्पॉन्ड करे और उस चीज़ को मैनेज करे। जो टर्किश जो पुलिस है उनकी जो एंटी नाइट फोर्स है उसी को ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की गई है। हम पहले जो है वो तभी जाते हैं कि जब लोकल पुलिस जो है वो उसको फेल कर जाती है उसको काउंटर करने के लिए। उसके बाद फिर हमें बुलाया जाता है तो फिर हम जाके उसको वहाँ पे मेंटेन करते हैं, उसको काउंटर करते हैं। मैं मॉब मेंटेलिटी आप सबको पता है कि उसका कुछ सिर पैर नहीं होता। देखिए हमारा जो जवान है वो उसको उसकी मेंटेलिटी, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल एबिलिटी है, उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो एक लड़का ही जो है ना 1000 बंदे के काबिल होता है। तो किसी भी किस्म का मॉब हो मेरी फोर्स जो है उसके लिए तैयार है बिल्कुल। मैं लिखा हमारी एक रिजर्व होती है जो 20 बंदों की रिजर्व होती है, लेकिन बेसिकली इस टाइम पे हमने इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ AIF के पास एक तो नफरी कितनी है और इसमें किस ओहदे से लेकर किस ओहदे तक के जवान और अफसरान मौजूद हैं? जी एंटी नाइट फोर्स जो है तकरीबन वो 2016 दिसंबर में जो है वो वजूद में आई थी। और चूँकि लाहौर एक सबसे बड़ा शहर है और पूरे पंजाब को लुक आफ्टर करता है, तो यहाँ पे राइट्स जो हैं, उसके अलावा धरने हैं, उसके अलावा जो इस तरह से हंगामे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये नीड हुई कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि इसको काउंटर कर सके। एसपी से लेके कांस्टेबल तक जो है इसमें पूरे रैंक्स हैं। एसपी इसको कमांड करता है, नीचे उसके डीएसपीज इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि फोर्स को मेंटेन करते हैं। टोटल हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 50-100 प्लस है। इस टाइम पे करंटली हमारे पास 1100 लोगों की जो है वो मौजूद है। उसको हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। को बेसिकली हमने तैयार करना है उस एक दिन के लिए, वो एक दिन कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए इनको बार बार रिक्वेस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है, इनको मेंटेन किया जाता है, इनका डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है, इनकी मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स की जाती है कि खुदा न खास्ता अगर लाहौर के किसी भी जगह पे कोई हंगामा होता है तो हमारी फोर्स वहाँ पर रिस्पॉन्ड करे और उस चीज़ को मैनेज करे। अच्छा, इनका जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से मंगवाया गया, बाहर से कौन से ममालिक से मंगवाया गया है? बेसिकली ये टर्किश मॉडल को जो है फॉलो किया गया है और उसी की SOPs को बनाया गया है। जो टर्किश जो पुलिस है उनकी जो एंटी नाइट फोर्स है उसी को ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की गई है। इवन जो बैरियर्स का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल उसी का जो है वो एक कॉपी है कि और उसी को फॉलो करने की कोशिश की गई है। तो ज़्यादातर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं या हमारी जो ट्रेनिंग है या हमारा जो SOPs है वो टर्किश पुलिस मॉडल पर बेस्ड है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि लाहौर की आबादी है 1.25 करोड़ के राउंड अबाउट है और जलसे जुलूस जो है ना एक ताजरों के अलग से होते हैं, पॉलिटिशियन के अलग से होते हैं और इसके अलावा जो दूसरे वर्कर्स हैं उनके अलग, तो इनके लिए आपने अलग अलग SOP तैयार किए कि सबको एक ही तरीके से वो मैनेज करना है? देखें, मॉब तो एक ही तरह का होता है, वो चाहे जिस मर्जी का हो। मॉब इज़ अ मॉब और उसकी मॉब की एक मेंटालिटी जो है उसको काउंटर करने के लिए फिर इस फोर्स को किया जाता है। और हम पहले जो है वो तभी जाते हैं कि जब लोकल पुलिस जो है वो उसको फेल कर जाती है उसको काउंटर करने के लिए। उसके बाद फिर हमें बुलाया जाता है तो फिर हम जाके उसको फिर वहाँ पे मेंटेन करते हैं, उसको काउंटर करते हैं। तो बेसिकली जो है मॉब मेंटालिटी तो हर एक चीज़ की सेम है। मॉब मेंटालिटी आप सबको पता है कि उसका कुछ सिर पैर नहीं होता और ना ही उसका कोई ऐसा चीज़ होती है। और हमने उसी को करके जो है अपने जवानों को ट्रेन भी इसी तरह से किया ताकि वो इस चीज़ को जो है वो किसी भी टाइम पे जो है उसको काउंटर कर सके। सियासी जमातों ने जो है ना पेट्रोल बम और इस तरह के भी चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, पथराव करते हैं। फिर एक ये है कि हज़ारों की तादाद में आए थे, तो वो 1100 आपके एहलकार हैं, 400 की अभी कमी है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे और करते हैं? और दूसरा, वो 400 की कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या इंतजाम किए? कोई IG साहब को इस हवाले से लेटर लिखा? देखिए, हमारा जो जवान है वो उसको उसकी मेंटेलिटी, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल एबिलिटी है, उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो एक लड़का ही जो है ना 1000 बंदे के काबिल होता है। हमने उसको जो है ना वो जिस तरीके से उसको मोटिवेट रखते हैं, उसको जिस तरीके से प्रमोट रखते हैं और उसको जिस तरीके से उसकी वेलफेयर की जाती है, उसको बेसिकली समझाया भी ये जाता है कि जी वो एक अकेला बंदा जो है ना 1000 बंदे के बराबर है। और इसी तरह से हम उनको मोटिवेटेड रखते हैं। अभी भी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, आपको दिखाएंगे भी, उसमें भी उनको उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। और हमारी जो कमी नफरी है वो ज़ाहिर है वो वक्तन फ़वक्तन उसकी लेटर और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है, वो हमारी पूरी होती रहती है। वो क्योंकि कभी इनकी रोटेशंस भी हमने ख्याल रखनी है, इनकी वेलफेयर का भी ख्याल रखना है।
ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے بعد جو ہے انہوں نے لوکل تھانے کے حوالے بھی کرنا ہے تاکہ ان کی جو اپنی پروموشنز ہیں ان کا اپنا سسٹم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے, ان کے جو ہے وہ لیٹرل موومنٹس ان کی بھی ہو سکیں اور ڈائیورسٹی ان کے کیریئر میں بھی آ سکے, تو اس کا بھی پورا خیال کیا جاتا ہے. تو کسی بھی قسم کا موب ہو میری فورس جو ہے اس کے لیے تیار ہے بالکل. میں نہیں وہ جو 400 کی کمی 1100 آپ نے بتایا 1500 ہونے چاہیے, اس کے لیے کیا انتظامات؟ وہ آلریڈی کورسپونڈنس چل رہی ہے, اس میں ٹریننگس بھی چل رہی ہیں, جو ہماری نئی نفری ہے آپ کے سامنے ان کی ٹریننگس چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نئی بھرتی جو ہے وہ بھی ان پروسیس ہے, تو وہ اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہے. ان کو کتنے بیچز میں آپ نے تقسیم کر رکھا ہے جو موجود ہے؟ دیکھیں اس کی ہماری ایک ریزرو ہوتی ہے جو 20 بندوں کی ریزرو ہوتی ہے, لیکن بیسیکلی اس ٹائم پہ ہم نے ان کو 5 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ایڈمن گروپ ہے جس میں اس کی ایڈمنسٹریشن کا خیال رکھا جاتا ہے, ایک گروپ 1 ہے, ایک گروپ 2 ہے, تاکہ 2 گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہمارا 3rd گروپ ہے جو کہ قربان لائنز میں, اور 4th گروپ جو ہے سگیم میں, تاکہ ہم نے مختلف ایریاز میں بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس کی نوعیت کے حساب سے جو ہے کوئک رسپانس کیا جا سکے. لیکن بیسیکلی ہمارے جو ہے وہ 3 گروپس ہی ہوتے ہیں, ایک ایڈمن گروپ ہے, گروپ 1 اور گروپ 2, ان کی مینٹیننس اس حساب سے پھر کی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک جوان جو ہے اس کی کمانڈو ٹریننگ کرائی جاتی ہے یا اس کو کراٹے وغیرہ یہ چیزیں بھی سکھائی جاتی ہے, اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں کمانڈو ٹریننگ از سم تھنگ ایلس اور اینٹی رائٹ ٹریننگ از سم تھنگ ایلس. یہ اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں دونوں, اور اینٹی رائٹ کا جو ہے وہ اس کے جوان کا جو ہے اس کی اسٹینڈنگ ابیلٹی جو ہے اس نے کھڑا ہونا ہے ایک جگہ پہ وہ زیادہ ہے. کمانڈو کی ٹریننگ میں یہ ہے کہ اس نے موومنٹ بہت زیادہ کرنی ہے, اس نے بھاگنا دوڑنا ہے, اس نے ایک جگہ جانا ہے. تو یہ ان کی اپنی فزیکل نیڈز ہے, فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں, اس حساب سے جو ہے تمام ٹریننگ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. اب میں نے خود جو ہے وہ کورس کیا ہوا ہے, لیڈ کورس جو کہ ہمارا کمانڈو کورس ہے اس کو ہم نے کیا ہوا ہے. اس میں ہماری فزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ تھی, ان کی بھی فزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کی فوکس از آن دا لیگز, تاکہ ان کی اسٹینڈنگ اور بیک کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے, تاکہ ان کا وہ جو ایک اسٹریچر ہے اور ان کا جو وہ کمپوزر ہے وہ ان کی اسٹرینتھ اس حساب سے ہو جائے. تو یہ مختلف فزیکل ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ان کی جاب ڈسکرپشن کی نیڈز ہیں اس کے حساب سے اس کو مولڈ کیا جاتا ہے. تو ان کی ٹریننگز جو ہے وہ مختلف چلتی رہتی ہے, ان کی پی ٹی بھی چلتی رہتی ہے, ان کی جو ہے وہ ٹریننگز بھی گروپ وائز جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم. تو وہ ہم ان کو مینٹین کر رہے ہیں اس حساب سے. ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھاری بھرکم دیکھا جاتا ہے جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے, یا کوئی بھی پولیس اہلکار جو ہے دوسرے طرف سے لیا جا سکتا ہے ایز اے کانسٹیبل یا کچھ؟ ان کی جو ہے کہ ایک تو ان کی ایج اس کا وہ اس کا کیٹر فور کرتے ہیں, سیکنڈلی ان کی ہائٹ ہے, اور تھرڈلی یہ ہے کہ وہ اس کی جو فزیکل انڈورنس ہے اس کو ضرور رکھتے ہوئے جو ہے نا ان کو سلیکشن کی جاتی ہے, چاہے وہ نیولی ریکروٹڈ ہو یا وہ ہمارے ان سائڈ سے آتا ہو. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ کافی ایک فزیکل اور مینٹل اس میں جو ہے نا وہ ایک ایکسرسائز انوالوڈ ہے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو اس چیز سے پورا آ سکتا ہے, اور ولنگنیس بھی ان کی چیک کی جاتی ہے, اور بار بار بھی ان کو ہم چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیمار بھی ہو جائے تو اس کی لک آفٹر پوری کی جاتی ہے, تاکہ وہ واپس آ کے اپنی ہی اسی ایجیلٹی کے ساتھ اسی کمپوزر کے ساتھ جو ہے نا اس فورس میں واپس آ کے اس کو جوائن کریں. اگر تھانہ پولیس کوئی متعلقہ تھانے کی ناکام ہو گئی ہے تو اس کو کون کال کرے گا, ایس پی کون سا کرے گا, یا سی سی پی او کریں گے, یا کس طرح اس کا فارمیٹ جو ہے وہ بتائیں, فارمیشن اس کی کیسے؟ دیکھیں چیزیں آٹو پہ لگی ہوئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ جب کہیں پہ بھی کوئی رائڈ شروع ہوتے ہیں یا کوئی موب آتا ہے تو ہمیں کال تو آلریڈی موجود ہوتی ہے, ہم اپنی ریزرو اس کو تیار رکھتے ہیں. وہاں پہ جو ڈویژن ایس پی ہے جب وہ کال دیتا ہے تو پھر ہی ہم وہاں سے موو کرتے ہیں, یا ہمیں جو ہے ہمارے ڈی اے جی آپریشنز ایس ایس پی آپریشنز کال دیتے ہیں تبھی ہم موو کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نہیں کرتے. پہلے ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوکلی جو ہے وہ اس کو طریقے سے پیار محبت سے اس چیزوں کو سنبھال لیا جائے, کیونکہ لوکل ایس ایچ او جو ہے اس کے پاس کنیکشنز ہوتے ہیں, اس کے پاس لوگوں کا ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جس کے تھرو وہ وہاں سے لوگوں کو ڈال ڈول کے بھی کافی سارا, کیونکہ ہم خود بھی ڈویژن سے آئے ہیں تو ہم خود بھی اس طریقے پہ پہلے فوکس ہوتا ہے کہ پیار محبت سے ان کے جو لیڈرز ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے بات کر کے ان کے پیار محبت سے جو ہے چیزوں کو ٹیبل ٹاکس پہ لایا جائے, اور پھر وہاں سے چیزوں کو مینیج کیا جائے, اور اے آر ایف کو نہ ہی بلایا جائے, کیونکہ اے آر ایف آئی کی ظاہری بات ہے پھر وہ ایک ڈفرینٹ سیناریو ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر ہمیں جو ہے نا ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو رسپانس کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو فوری طور پہ ڈنڈے چھوٹے چلا دیں گے, اس کی بھی اپنی ایک خاص ایس او پی ہے کہ ہم جائیں گے, روکیں گے, پہلے ان کو وارن کریں گے, پھر اس کے بعد بات کریں گے, اور اس کے بعد جا کے پھر اس چیز کو جو ہے مینیج کریں گے. اچھا اے آر ایف کے کچھ نوجوان زخمی بھی ہو جاتے ہوں گے, ان کی یعنی علاج معالجے کے کیا انتظامات ہیں؟ ان کا تمام میڈیکل جو ہے وہ لک آفٹر کیا جاتا ہے, ان کی لیو کو لک آفٹر کیا جاتا ہے, ان کی آفٹر ریکوری جو پروسیجر ہے اس کو بھی مینیج کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں اس کو جو ہے وہ لک آفٹر ہو سکے, تاکہ وہ اس کی اونرشپ اس کو پوری ملے. اے آر ایف کی نفری جو ہے وہ 1500 ہونی چاہیے, اس سے زیادہ 2000-2500 تک پہنچانی چاہیے. آگے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے, آگے جیسے پولیٹیکل سینیریو بھی جیسے آ رہا ہے, الیکشن ہونے والے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل پلاننگ چل رہی ہے, اور اس کی جو نیڈز ہیں اس کو ضرور اس کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے. اور چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, اس کے علاوہ اس کو ظاہر ہے کہ لاہور کے مختلف ایریاز میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, تو اس حساب سے بھی اس کو رکھنے کے لیے اس پہ کام کیا جا رہا ہے, اور ہوپ فلی جو ہے وہ ہم اس کی اسٹرینتھ کو مزید بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے.
اچھا اے آر ایف کے جو جوان ہیں ان کے پاس تو اسلحہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اگر مخالفین اور سامنے سے آیا فائرنگ شروع کر دے تو اس کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو لوکل پولیس بھی ہے، اس کے علاوہ موب کے حساب سے ہمارے پاس انٹیلیجنس پوری ہوتی ہے کہ جو موب آ رہا ہے اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، اور اسی حساب سے اس چیز کو پھر مینیج کرتے ہیں. اگر ظاہری بات ہے اس موب کے بعد اگر اسلحہ ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہاں پہ تو پھر اس کی پھر مینجمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. اس میں پھر ظاہر ہم نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہے، اور اس میں پھر ایلیٹ فورس باقی ساری فورسز کا بھی پھر جو ہے وہ رول آ جاتا ہے اس کے اندر. ہمارا کام جو یہ ہے کہ ہم نے صرف جو ہے وہ ایک نان وائلنس طریقے سے جو ہے نا طریقوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور کسی طریقے سے تاکہ لوگوں کو ڈسپرس کرنا ہے کہ ان کو اس میں یہ بھی خیال ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بھی ہماری عوام ہے، اور اس میں سے کوئی بندہ زخمی ہوئے بغیر ہی اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے ڈسپرس ہو سکے. تو نان وائلنٹ طریقوں کو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا موب کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کے حوالے سے پلاننگ کی گئی تھی، تو وہ کہاں تک پہنچی ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل، وہ تو آلریڈی ان لائن ہے، وہ تو آلریڈی ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جی کتنا موب ہے کیا نہیں ہے، اور وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا ایک طریقہ بھی ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آن گراؤنڈ ہمارے پاس آلریڈی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، جس کے تھرو ہم آلریڈی اس موب کنٹرول کو پلان کرنے کا پورا پلان رکھتے ہیں، اور اسی حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس آلریڈی ہیں. ہمارے پاس نان انویسو نان وائلنس کے لیے پینٹ بال گنز بھی ہیں، اس میں ربر بلٹس بھی ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کے تھرو جو ہے نا وہ ہم اس کو پھر کنٹرول کرتے ہیں. اور آنسو گیس جو کب پھینکنا ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں جب اے آر ایف جو ہے وہ ڈویژن ایس پی کی کمانڈ میں چلی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ڈویژن ایس پی ہے وہ ان کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ پھر چلاتے ہیں جو ٹیئر گیس شیلز ہیں، اور اسی نے اس کو بیسیکلی فالو کرنا ہے. کیونکہ ہمارے تمام جو ایس پیز جو ڈویژن میں موجود ہیں ان سروں نے بھی جو اینٹی ٹیرر کا کورس ہے وہ سب نے کیا ہوا ہے، اور ان سروں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان لڑکوں کو استعمال کرنا ہے، کون کون سی انفارمیشن کو کس جگہ پہ یوز کرنا ہے. تو ڈویژن ایس پی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، یا اگر اے ایس پی ہے یا ڈی ایس پی اس ٹائم موجود ہے، جو سینئر آفیسر وہاں موجود ہوگا وہ ان کو کمانڈ کرے گا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا.